مفتی صاحب، سوال کرنے والا جو ہے نا وہ تھوڑا سا عجیب سا سوال کرتا ہے اور اس میں اس کی کوئی خرابی یا گناہ کا اظہار وغیرہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو اب اس میں جیسے کہ فجر قضا ہو گئی تو کیا کرے بندہ، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے، اور یہ پوچھنا آج میری فجر قضا ہو گئی ہے اب میں کیا کروں، اس میں فرق ہے، تو سوال کس انداز سے ہونا چاہیے مفتی صاحب؟ سوال جب بھی اس طرح کا کریں کہ جس کے اندر کوئی گناہ والا پہلو ہو تو اس میں یہ نہ لگے کہ یہ اس کا ہی مسئلہ ہے اور اس نے ایسا کیا ہے اب اس کا یہ پوچھ رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے وہ اظہار والا معاملہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات تو یہ اکیلے میں چلے کوئی مفتی سے بیٹھے ہوئے سامنے اور اپنی اس غلطی کو بتا کر کوئی اصلاح اور یہ والا معاملہ کر رہے ہیں، وہاں بھی نہیں ایسا ہونا چاہیے، وہاں بھی غیب کے سیغے ہونے چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا کر لے تو پھر کیا ہوتا ہے، اگر کوئی ایسا کر لے، ہاں خاص صورتیں ہوتی ہیں، طلاق کے معاملات ہوتے ہیں اور کچھ وراثت کے معاملات ہوں، پارٹنرشپ کے معاملات ہوں، تو اس میں دائرے مفتی صاحب بھی باقاعدہ پوچھیں گے بھی کس نے ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ طلاق ہے، اس میں کلمات کے اندر کئی فرق آ جاتے ہیں، تو وہ پھر ان سے انہی کا ہی بیان لیا جاتا ہے کہ جو باقاعدہ جس نے یہ معاملہ کیا ہو۔ کئی اور طرح کے گناہ ہیں تو ان کا اظہار کرنا کہ یہاں کوئی ایسی حاجت ضرورت نہیں ہے اور کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے گناہ کے اظہار وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، بعض اوقات لوگ سب کے سامنے بھی 3-4 بیٹھے ہوئے، نماز قضا ہونا معاذ اللہ اس کو کوئی اتنا بڑا اس طور پر سمجھنا ہی نہیں اور سب کے سامنے ہی کر لینا۔ اب یہاں ایک کو نہیں بلکہ کتنا مجمع لگا ہوا ہے، سب کو سب کے سامنے گناہ کا اظہار، گناہ کا اظہار جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے کہ آج بس ایسا ہو گیا۔ یہ خود بھی گناہ ہے، یہ خود گناہ ہے، گناہ کا اظہار اس طریقے سے کرنا، کیونکہ یہاں کوئی حاجت ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو بتانا پڑ رہا ہے اور اس کے بعد اس کا کوئی حل پوچھنا ہے۔ تو ایسے موقع پر یہی پوچھا جائے اگر کسی شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو کب کب تک وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ابھی روزے ٹوٹنے کا معاملہ بھی کئی اس طرح کی کالز بھی آتی ہیں یا براہ راست بھی آتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی عذر نہیں ہے اور یا کوئی ایسا معاملہ کیا کہ جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، بعض اوقات کفارے کی طرف بھی معاملہ چلا جاتا ہے کہ وہ ساری شرطیں بھی پائی جا رہی ہوتی ہیں، تو ایسی صورتحال میں بھی یہ خود اپنا کہہ کے یہ والی چیزیں جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ گناہ والا معاملہ ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرا جو لا یعنی سوالات یہ بہت ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی نے ذہن میں ڈال دیا، اچھا مختلف ٹی وی چینل نے کوئی سوال چھوڑ دیا، چلو بھی فوراً وہ میسج آنا شروع ہو جائیں گے بھی یہ سوال ہے۔ بلکہ آپ بھی جب سلسلہ کرتے ہیں عرص اعلیٰ حضرت کے موقع پر آپ کرتے ہیں اور عبدالحبیب بھائی کا ذہنی آزمائش ہوتا ہے تو ہماری آزمائش کافی چلتی رہتی ہے ساتھ ساتھ۔ اچھا، ادھر سے جب وہ سوال کوئی آ جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے بھی تاریخی ٹائپ کا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا واقعی جواب بھی نہیں پتا ہوتا نا کہ اس کا بھی جواب ہے نا، اس کا کوئی رسالے سے ڈھونڈنا تلاش کرنا، تو لیکن اس کے باوجود یہ ہر ایک سمجھتے ہیں کہ یار اس کا جواب ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب ہیں تو پھر ہر ٹاپک کا جواب دیں گے، چاہے ہسٹری کا ہو، مطالعہ پاکستان ہو۔ 2015 کی باتیں، میں طواف کر رہا تھا جب حج کے موقع پر، تو اچھا اس حلیے میں بھی پہچان لیا کسی نے، حالانکہ احرام میں تھے، تو اب وہ ایک آدمی تو بہت پیچھے پیچھے، تو میں صحیح اپنا روٹین کے مطابق جیسے، لیکن انہوں نے بالآخر کہے نہیں آپ وہی ہیں، آپ وہی ہیں تو آپ مجھے مسئلہ بتائیں گے، تو میں نے سے کہا کہ اگر کوئی اہم ہے ابھی ضروری ہے اس طرح کا تو وہ ابھی پوچھ لیں، کیا پھر بیٹھ کے نا نہیں مجھے ابھی درپیش ہے۔ میں نے کہا اچھا بھی ابھی درپیش ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بولے یہ جو طواف کی تسبیح میں نے پکڑی ہوئی ہے، یہ دانا نیچے کرنا ہے یا اوپر کرنا ہے؟ اللہ، اس کا آپ جواب دینا۔ میں نے کہا یار اللہ کے نیک بندے بھی طواف کرو، ابھی یہ تسبیح کا دانا نیچے کرنا ہے یا اوپر کرنا ہے؟ اوپر نیچے جہاں بھی کرنا ہے نا 7 چکر برے کرو، 7 چکر یاد رکھو یار، اور یہ معاملہ جو ہے نا وہ برے، لیکن ہم نہیں مار رہے۔ اچھا پھر انہوں نے ساتھ دوسرا سوال بھی کیا، نیچے کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، اوپر کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے؟ اس کا بھی مجھے جواب، دلیل بھی دیں، علت بھی بتائیں، یہ جواب بھی چاہیے۔ میں نے کہا بھائی فی الحال تو آپ اوپر کر لیا کرو، ایک ایک طواف سے درجے بڑھ رہے ہیں تو آپ کا دانا بھی اوپر چلا جائے۔ آپ نے جواب بھی بڑا لاجیکل اس کو دے دیا، زبردست۔